100 سال پہلے انگریزوں نے آہستہ آہستہ پوری دنیا پر قبضہ کر لیا، حملے کرتے رہے، بڑھتے رہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک دو لڑائیوں میں فیصلے ہو جاتے تھے. اسلام سے پوچھو کہ 87 لڑائیاں اگر فتح کی ہیں تو 87 ملکوں پہ تو قبضہ ہوتا. پتہ چلے سرکار کی لڑائیاں کسی ملک پر قبضے کے لیے نہیں تھیں. انہیں پتہ چلا بدر لڑی، ایک ملک فتح ہو گیا، پھر احد لڑی، دوسرا ملک فتح ہو گیا، پھر خیبر لڑی، پھر خندق لڑی، انہیں لڑی، ملک 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 ملک، یہ اسلام پھیل گیا، پوری دنیا میں پھیل گیا. سوال یہ کہ بعد نبی جن لوگوں نے جنگیں کی تو انہوں نے نبی سے یہ کیوں نہیں سیکھا کہ جنگ کا مقصد ملک فتح کرنا نہیں ہے؟ اب یہ کہنا کہ علی کے دور میں کوئی ملک نہیں پتا ہوا اور 3 لڑائیاں ہوئی، تو حضور نے تو 87 لڑی اور ایک ملک نہ فتح کیا، علی نے تو 3 لڑی، اور وہ 87 بھی علی نے لڑی تھی، وہ بھی علی نے لڑی. تو پتہ چلا اسلام نے کائنات کا نظریہ بدلا تھا، سوچ بدلی تھی، فکر بدلی تھی. اسلام نے زمین پر قبضے کی بات نہیں کی، انسانوں کو غلام بنانے کی بات نہیں کی. اسلام کا پیغام جنگ سے یہ تھا کہ دلوں پر حکومت کرو اور قوموں کو آزاد رہنے دو. ذہنوں پر، افکار پر حکومت کرو. افکار اتنے پسندیدہ بن جاؤ ان کے لیے کہ وہ فوراً اپنے دین کا لباس اتار کے اسلام کا لباس پہن لے. لا الہ الا اللہ. تلوار کی چمک، دوڑتے ہوئے گھوڑے، روتے ہوئے باغات، اجاڑتے ہوئے کھیت، آگے بڑھتے ہوئے، للکارتے ہوئے، ظلم کرتے ہوئے، پانی بند کرتے ہوئے، کھانا بند کرتے ہوئے، اور پھر لا الہ کہلوایا. یہ کیا لا الہ ہے؟ اسے لا الہ نہیں کہتے. پھر یہ جیسا پڑھا گیا ویسا ہی رہا. وہ پیار و محبت کی چھاؤں میں جو کام ہوتا ہے وہ نہیں ہوا. تو اسلام نے کسی خدائی مشن کے تحت دفاع کیا. اب یہ آپ سوچ سکتے ہیں ایک پہلو ہے جنگ کا کہ حضرت عیسیٰ نے پوری دنیا میں عیسائیت پھیلا دی، مگر ایک ہی لڑائی نہیں لڑی. آپ کہہ سکتے ہیں ہاں اللہ نے انہیں تلوار نہیں دی، نہیں لڑی. اس سے بھی کوئی نہیں مانے گا. کوئی ایسی لاجک ہو کہ اگر عیسائی یہ کہے کہ ہمارے عیسیٰ نے تو ایک ہی لڑائی نہیں لڑی، تمہارے محمد تو لڑائیاں لڑتے رہتے، اسلام پھیلا ہے، تو الزام لگا لیجیے، لیکن عقل تو استعمال کریں گے آپ. عیسیٰ جن لوگوں نے بھیجے گئے تھے وہ سب بیمار کوڑی مریض تھے، اور سرکار جن میں بھیجے گئے وہ صدیوں سے لڑ رہے تھے، مر رہے تھے، کٹ رہے تھے، ان کا تو کام تھا لڑنا. حضور آئے تو ان سے لڑنے لگے. اب یہاں پر نہ بیٹھے ہوں آپ اور سارے عیسائی بیٹھے ہوں، 2 منٹ میں بات منوا دوں. ہمارے شیعہ دانشوروں کے سمجھ میں یہ بات ہی نہیں آتی ہے کہ ہماری ملت کے کتنے لوگ ہمارے نظریے کو آرام سے سمجھا سکتے ہیں. آئیں بائیں چھائیں کہلانا ذہنوں کو کچھ فیصلے ہوتے کام ہو جاتا. 1 منٹ میں عیسائی بات مان جائے گا. بھائی عیسیٰ اگر عرب میں بھیجے جاتے تو عیسیٰ کو بھی لڑائیاں لڑنا پڑتی. تو ایک ایسے خطے میں بھیجے گئے جو خود ہی مبتلا تھے بیماریوں. عیسائی
بھائی لفظ مسیح کیا ہے؟ مسیح کیا ہے؟ جاؤ ان کی مدد کرو، ان کے لیے مسیح بنو۔ تو سرکار کو یہاں بھیجا گیا، جاؤ ان جاہلوں کو لڑنے سے بیدار کرو، اس لیے کہ یہ سمجھتے ہیں کبھی فاتح ہیں، ہم تلوار نکالتے ہیں تو مقابل والے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ تھوڑی کہ سرکار جوان ہوئے اور بنی ہاشم نے کہا کہ یہ ہمارا نوجوان ہے اور اس کو ہم سردار بناتے ہیں، تلواروں کے ہم دھنی ہیں، مارو۔ تو وہ مکے والے کہتے ہم تمہیں سردار مانتے تھے، تمہیں خدمت کرتے تھے، ہم ہی کو مارنا شروع کر دیا۔ پہلے روٹی کھلایا ہاشم نے، ابو طالب اب تم بھتیجے سے پٹوا رہے ہو ہم کو۔ ارے غیرتوں کی باتیں تو کرو، عقلوں کی باتیں تو کرو، پہلے لاج کو سمجھو، اسلام کی تاریخ کو سمجھو، مکے کی تاریخ۔ 13 برس چپ رہے، موقع دیا، سدھر جاؤ ورنہ سدھارنا آتا ہے۔ 13 برس اپنا مشن سمجھایا زبانی میں، بھئی ہم یہ بھیجے گئے ہیں، ہم کو بھیجا گیا ہے کہ وہ مشن جو بنی ہاشم غیر میں چلا رہے تھے، مجھے حکم ملا اعلان بازاروں کیا فخر تھا بنی ہاشم کا کہ جو کام ہم چھپ کے کر رہے تھے، ہم چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، ہم چھپ چھپ کے روزے رکھتے تھے، اس لیے کہ دین ابراہیم پہ تھے، ہم چھپ چھپ کے حج کرتے تھے، اس لیے کہ وہاں حج کرنے کون آتا تھا؟ وہاں تو دودھ کو ٹیکا لگانے آتے تھے، پسا چڑھانے آتے تھے، پھول چڑھانے آتے تھے۔ کوئی نہیں کہتا کہ جب ہم بتوں کو مٹھائی چڑھاتے تھے، پھول چڑھاتے تھے، تو بنی ہاشم کا بھی کوئی آدمی نہیں بت کو ٹیکا لگاتا تھا۔ اور انہوں نے حج کیا چلے گئے، اس لیے کہ عرب والے حج جانتے ہی نہیں تھے، حج تو صرف بنی ہاشم جانتے تھے۔ تو حج بھی غیب میں تھا، نماز بھی غیب میں تھی۔ پتہ چلا حکم الہی نہیں تھا بنی ہاشم کو کہ اعلان کرو میرا محبوب تم نے آ جائے، پھر وہ اعلان کرے گا۔ تم حالات سازگار رکھو، تم لوگ حالات سازگار رکھو۔ حالات سازگار کر دیے بنی ہاشم نے۔ آپ کہیں گے کیا مکے والوں سے محمد کی بات منوا لی بنی ہاشم؟ نہیں، حالات سازگار کر دیے۔ کیا وہ تو بات بات پہ محمد کو قتل کرنے والے تھے، بنی ہاشم نے محمد کو بچا لیا، حالات سازگار کیے تھے۔ محمد کو بچانا ہے ظالموں کی تلواروں سے۔ پتہ جب چلا جب اللہ نے محمد سے کہا اب آپ کا بچانے والا طالب مر گیا، مکے سے جائیے،